الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے مسلسل ہم تصور میں بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری دے رہے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ یہ اس کا 3را جمعہ ہے کہ ہم پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ اس حاضری کو، جو تصور والی حاضری ہے، اسے قبول فرمائے اور اس حاضری کو حقیقت والی حاضری میں بدل دے۔ قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کو ہم موضوع سخن بنا رہے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر کے، تو فرمایا جاؤک، تو گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے آنا۔ جاؤک، آ جانا۔ تو یہ آ جانا، اس بات کی قرآن نے گواہی دے دی کہ ہم خود سے حضور کی بارگاہ میں نہیں جا رہے، نہ ہمیں مال و دولت لے جا رہا۔ جاؤک، گناہ ہو گئے، گھبرانا نہیں، جاؤک، اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جانا۔ یعنی یہ آ جانا بتا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ پہلے اللہ وہاں اپنی بارگاہ میں حاضری لیتا ہے کہ کون کون میرے مصطفیٰ کے شہر کے حاضری کے قابل ہے۔ میں قرآن سمجھا رہا ہوں ابھی جاؤ پر۔ جاؤک یعنی اب آ جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے پتا بھی نہیں ہلتا۔ ایک دم آسانی سے سمجھے، جب تک اللہ نہ چاہے پتا بھی نہیں ہلتا۔ پتا چلا اللہ پہلے اپنے سامنے بندے کو حاضر کرتا ہے، جس کو وہاں بھیجنا ہے نا، پہلے اپنے سامنے حاضر کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے اس کے اتنے گناہ ہو گئے، اس کے اتنے گناہ ہو گئے، اس نے یہ کیا، اس کے اتنے گناہ ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ گناہوں پہ شرمندہ تو ہے، معافی بھی مانگنا چاہتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں رب ہو کر کے میں اسے ڈائریکٹلی معاف نہیں کروں، پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج دوں۔ انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا، جاؤ، پھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے۔ تو پہلے اللہ اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے کہتا کہ آ گیا ہے نا، اب میرے مصطفیٰ کے شہر چلے جا۔ اور جب چلا گیا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، مجھ سے بھی معافی مانگ اور ساتھ میں مصطفیٰ تیرے لیے معافی مانگے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے جو لَوَجَدُ اللَّهَ ہے نا، اب تھوڑا اس آیت کو کھول رہا ہوں میں، تھوڑے سے وقت میں اس کو کھول کے دیکھتا ہوں کہ پورا ہو پاتا ہے کہ نہیں۔ یہ جو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اس کو سمجھا رہا ہوں۔ ابھی تو جو پچھلی میں نے کہا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اس کو بھی کھولا نہیں مکمل طور سے، کھولتے رہیں کبھی بات چلے گی، لیکن آج لَوَجَدُ اللَّهَ تھوڑا سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیمہ، لا جو ہے نا عربی، اچھا یہ آپ کو پتا اچھی طرح سے کہ قرآن مجید کا زبر زیر حتیٰ کہ نقطہ بھی فضول میں نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مطلب ضرور ہے۔ دیکھو اگر اللہ یوں فرماتا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، لا وجد اللہ نہیں، یوں فرماتا وجد اللہ تواب الرحیمہ،
لام ہٹا کر کے لوجد اللہ میں جو لام ہے، اب میں گرامر سمجھا رہا ہوں آپ کو، شاید آپ سمجھ پائیں. لوجد اللہ کے بجائے اللہ فرماتا وجد اللہ تواب الرحیم. چلو ٹھیک ہے، اور آسانی سے سمجھا دوں. لوجدو کو بھی ہٹا دیں آپ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. لوجدو اس کو ہٹا دو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا کو ہٹا کے یہ کہہ لے اللہ تواب الرحیم. لوجدو، یہ لوجدو کیوں آیا بس اس کو سمجھانا مجھے. قرآن مجید کا نقطہ زبر زیر بھی بنا حکمت کے خالی نہیں ہے. کچھ تو بات ہوگی نا، بات اس سے بھی پوری ہو جاتی کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے. لوجدو کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو سورہ نصر میں لے کے جاتا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه، جی اب سب نہیں بول رہے، انه توابا. مطلب بھی آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. گناہ ہو گیا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی تسبیح بیان کرو. فسبح، پہلے تسبیح بیان کرو، بحمد ربک، اپنے رب کی، واستغفر، پھر اللہ سے معافی مانگو. سورہ نصر سمجھے، پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرے، پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرے. آئے کاش کہ میری بات سمجھ میں آ جائے. اے گناہ کرنے والوں، پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، آ کر کیا کرو؟ پہلے تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرو، پھر کہو واستغفر، یا اللہ بہت گناہ ہو گیا ہے. آگے کا جملہ ہے انہو کان توابا. اللہ نے فرمایا مجھ سے معافی مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحمت کی چادر ڈالنے والا بھی ہوں، میری یہ صفت ہے. آپ ترجمہ کا اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ کیا ہے، انہو کان توابا. میری بارگاہ میں آؤ، معافی مانگو، میں توبہ بھی قبول کرتا ہوں اور جی رحمت کی چادر بھی ڈالتا ہوں. انہو کان توابا، میں توبہ قبول کرتا ہوں. یہ نہیں کہا میری پاکی بیان کرو اور پھر استغفار کرو تو میں ضرور تمہاری توبہ قبول کروں گا. واستغفر انہو کان توابا، آؤ معافی مانگو، میں ہی تو ہوں جو توبہ کو قبول کرتا ہوں. لیکن یہ نہیں کہا کہ میری پاکی بیان کرو اور استغفار کرو، مجھ سے معافی مانگو تو میں تم کو ضرور معاف کر دوں گا. میری مرضی، میں توبہ قبول کرنے والا تو ہوں لیکن میری مرضی. یا اللہ پھر تو ضرور والی بات کدھر کہے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگو تو پھر اللہ نے فرمایا تب میں ضرور تمہاری توبہ قبول کروں گا. جملہ ذرا دیکھ رہے اللہ. سورہ نصر میں کہہ رہا ہے کہ ہاں میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، لیکن کہاں قبول کرنے والا ہوں؟ در مصطفیٰ پر قبول کرنے والا ہوں. اس لیے لوگوں یہ وہ چوکھٹ ہے جہاں خود کو گراؤ، صرف جھکاؤ نہیں نگاہیں، اپنے آپ کو گرا دو. اس لیے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. جی وہاں گرانا ہے، جس نے وہاں خود کو گرا دیا، جسے بارگاہ نبی کہتے، جس نے گرا دیا، خدا کی قسم اللہ نے اسے زمانے میں اتنا اٹھا دیا کہ سب اس کے آگے زیر ہیں. اور کتنے گرنے کی بات آتی ہے تو گرنے والے بھی کیسے گرے ہیں.
کیا گرنے والے؟ امام مالک کی تو بات آپ نے سن ہی لی کہ اپنے آپ کو کتنا اس بارگاہ میں گراتے تھے ادب کے لیے کہ بول و بازار پیشاب پخانا بھی آپ نے، بول و براز پیشاب پخانا بھی آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔ حدود حرم میں ڈوب جاتے تھے نا، اتنا ہی سنا نا۔ یہ سلسلہ کتنے دن تک چلا کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھتا ہوں آپ کی نالج کتنی امام مالک کے بارے میں۔ جب تک آپ مدینے میں رہے پیشاب پخانہ استنجا مدینے کی حد سے باہر جا کے کرتے تھے۔ شروع میں ایسا کرنا شروع کیا تھا، لیکن جب بھی استنجا کرنے بیٹھتے تھے خیال آتا تھا کیا پتا میرے مصطفیٰ کا یہاں سے گزر ہوا ہو۔ تو جب بھی بیٹھتے تھے شروع میں جب آپ آئے مدینہ تو یہ خیال آتا تھا جب بھی بیٹھتے تھے استنجا کرنے کے لیے۔ چٹیل میدان وغیرہ جھاڑی وغیرہ ہوتی تھی، اب ٹوائلٹ اس طرح کے نہیں تھے۔ جب بھی بیٹھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا یہاں قدم پڑا ہو، تو یہی سوچ کے پھر آگے بڑھ جاتے، پھر اور دور چلے جاتے۔ یہاں لیکن حدود حرم کے باہر بعد میں اب فیصلہ کر لیا کہ بہت تھوڑا کھاؤں گا، مختصر کھاؤں گا، کم سے کم حاجت ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مدینے میں کتنے دن رہے؟ کچھ بھی بولو آپ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلو نہیں بولتے میں ہی بول دیتا ہوں۔ یہ اس طرح کرتے کرتے 40 سال گزار گیا جی۔ اس کو ایمان کے کان سے سنیں گے نا، کھوپڑی کے کان سے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نہیں بات گھسے گی بھیجے میں کبھی، ادب والی حضور کے بارگاہ کے ادب والی، کھوپڑی کے کان سے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ کو اس کے ایمان کے کان سے سننا پڑے گا اور اس جگہ پر سننا پڑے گا۔ 40 گھنٹے یا 40 دن یا 40 مہینے نہیں، امام مالک 40 سال مدینے میں رہے اور 40 سال آپ کا اس پر عمل رہا جو میں نے کہا۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کرنے والوں نے عشق کیا۔ 40 سال رہے، حتیٰ کہ 40 سال مدینے میں رہنے کے بعد۔ اور اس سے بڑی بات سن لو، یہ تو ہے ہی بڑی بات، اللہ والوں کی ہر بات بڑی ہے۔ یہ تو اب نکل پڑا ہے بے ادبوں کا ٹولہ اور گستاخ لوگوں کا ٹولہ جمع، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ ایک اور بڑی بات سن لیجیے، یہاں پہ میں مالک کی بات سمجھ لیجیے۔ آج ان کی روح بھی جھون جھون کر دعا دے رہی ہوگی کہ آج میری بات چلی ہے تو مصطفیٰ کے شہر کے ساتھ مجھے جوڑا جا رہا ہے جی۔ کیا سمجھتے آپ اللہ والوں کو خبر نہیں ہوتی؟ ان کا ذکر کرنے سے انہیں خبر ہوتی ہے کہ کون انہیں یاد کر رہا ہے، پھر وہ لوگ دعا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ والوں کا تذکرہ کرتے رہتے۔ یہ تو بڑی بات ہے ہی ہے 40 سال اپنے گھر، 40 سال رہنے کے بعد۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو مدینے میں رہنے مل جائے، اللہ کرے مل جائے، نہیں تو کم از کم آنا جانا ہی رہے، وہ دن بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال ہے میرا کہ اگر آپ کو مدینے میں رہنے کے لیے مل جائے اتنی عمر تک، اور تو آپ کیا کریں گے؟ ہر سال حج کریں گے نا جی؟ بھائی بولو نا، کچھ تو بولو۔ ہر سال حج کریں گے؟ 600 کلومیٹر ہے بابا، کیا جاتا ہے؟ گئے 5 دن حج ہے، چلے آئے۔ کتنے اچھے سے مزے سے ہاتھ بول دیا نا، بہت اچھی بات ہے، لیکن عاشقوں کے تیور کچھ اور ہوتے ہیں۔ 40 سال رہنے کے بعد آپ نے پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث اور فقیہ، اتنے بڑے علامہ، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہر سال حج، آپ کو پتہ نہیں کہ حج کرنے سے وہ جو اتنا پاک ہو جاتا بندہ ایسا ویسا وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں نے کہا آپ نے صرف ایک ہی حج فرمایا، بقیہ کوئی لمبا سفر بھی تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آپ سب کی بات ٹھیک ہے، لیکن حج مجھ پر ایک ہی بار فرض ہے، حج مجھ پر اور سب پر ایک ہی بار فرض ہے، مجھ پر ایک ہی بار فرض ہے جو میں نے ادا کر لیا، تو پھر کہا جاتے کیوں نہیں دوبارہ؟ پھر جائیے نا۔ آپ نے کیا بہترین جواب دیا، فرمایا میں چلے تو جاؤں، دوسری بار جانا نفل کہلائے گا نا،
ایک بار حج فرض ہو گیا، میں نے ادا کر لیا، دوسری بار نفل کہلائے گا نا۔ فرمایا میں چلے تو جاؤں، لیکن مکہ میں کبھی گیا اور وہاں میری موت واقع ہو گئی۔ جی مکہ کبھی گیا، میری موت کبھی مکے میں واقع ہو گئی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کے مدینے سے دور رہ کر مجھے موت آئے، میرے نبی کے شہر سے مدینے سے دور رہ کر مجھے موت آئے۔ کہا آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، کیا مکہ معتبر نہیں ہے؟ فرمایا بلا شبہ مکہ معتبر ہے، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں، امام مالک نے فرمایا اتنا سمجھتا ہوں کہ جہاں مرنے کی دعا جناب عمر فاروق کرتے ہوں، اس سے بہتر کوئی شہر ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی میں مکہ اور مدینے کی افضلیت پر آؤں نا تو گھنٹوں الحمدللہ بول سکتا ہوں، اتنی دلیل ہے میرے پاس کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، اس پر انشاءاللہ بولتے رہیں گے، لیکن امام مالک کی بات مکمل کروں تھوڑے سے وقت۔ کہا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ زندگی بھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر یہی دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی واجعل موتنی فی بلد رسولی۔ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مکہ افضل ہے، لیکن میں نے تو دیکھا کہ عمر فاروق یہ کہتے تھے یا اللہ جب بھی موت دینا شہادت والی موت دینا، اور جب بھی موت دینا تیرے مصطفیٰ کے شہر میں دینا۔ کہا اتنی بڑی بات عمر کو کیا پتا نہیں تھی کہ مکے میں مرنا چاہیے؟ وہ بھی جانتے تھے کہ یہاں مرنے سے کیا ہوگا اور یہاں دفن ہونے سے کیا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بریلی سے اعلیٰ حضرت یوں نہ کہتے کہ طیبان میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند۔ کہاں سیدھے چلے جاؤ جی؟ طیبان میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اور یہی ہوا، دعائے عمر قبول بھی ہوئی، اللہ نے شہادت کی موت بھی دی اور دفن ہونا مصطفیٰ کے قدموں میں نصیب بھی کیا۔ کہا کہ میں تو کروں تو صحیح، مگر دیکھو تو صحیح ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے شہر میں مرنے کی تمنا کرتے۔ کہا اسی لیے میں حج پہ نہیں جاتا ہوں کہ کہیں دوسری بار گیا میری موت وہاں واقع ہو گئی تو میں مصطفیٰ کے قدم سے مرنے کے بعد بھی، یہ جملے لکھے ہوئے، مرنے کے بعد بھی حضور سے میں جدا نہیں ہونا چاہتا۔ یہ اس جملے میں بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی اور عقیدے کی بات کہہ دی۔ یعنی جو عاشق ہوتا ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی محبوب سے جدا نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی میں مصطفیٰ کے شہر سے اور مصطفیٰ کے قدم سے دور نہیں رہنا چاہتا، اسی لیے کہتے کہ میں حج پر نہیں جاتا ہوں۔ تو یہ مختصر سی گفتگو تھی، ابھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہمیں بھی حضور کی بارگاہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے، ہے نا؟ اور سنتے سناتے رہیں گے، اور سننا ہے آپ کو تو رات میں اپنا بازار ٹیپ درگاہ کے پاس 10 روزہ پروگرام ہے جس پہ میں جا رہا ہوں مسلسل 10 روز کے لیے، اور سننا تو آپ پورا موقع ملے گا تو وہاں بھی سن لینا، کچھ یہی سب باتیں ہوں گی تو آئیں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے کام کاج کو تھوڑا 10 دنوں کے لیے امام حسین کے لیے کم از کم، اور امام حسین کے لیے نہیں اپنے لیے، ان کو کیا دے دیں گے وقت دے کر کے، جنہوں نے پوری امت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، ان کو وقت دے کے کیا احسان کرو گے ان کے اوپر؟ اپنے اوپر احسان کرو کہ ان کی مجلس میں جاؤ، اور کہیں بھی جاؤ، نہیں بولتا ہوں میری مجلس میں آؤ آپ، ہاں، لیکن یہ کہ آپ کو اعلان تاکہ خبر ہو جائے اپنا بازار ٹیپ درگاہ پہ عشاء کے فوراً بعد وہاں شروع ہوگا۔ پرمیشن کا بھی مسئلہ ہے، جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر دیکھ ہی رہے ہیں آپ، تو 10:15 تک ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ تو کچھ سننا ہو تو وہاں بھی تشریف لائیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی گزارش